اس اہم ترین بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا جو بنیادی مقصد ہے. فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. یہ آپ ذرا غور سے سن لیں. فرمایا اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتی. یہ ایک بنیادی اہم بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اصل چیز، اصل بات، بنیادی مقصد وہ قرآن پر عمل ہے. اور قرآن پر عمل جس کا جتنا زیادہ ہوگا وہی تقویدار بھی ہوگا، وہی عبادت گزار بھی ہوگا، وہی اللہ کے قریب بھی ہوگا اور وہی عزت والا بھی ہوگا. قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ کے نزدیک اس شخص کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے. دنیا میں لوگ فخر کرتے ہیں نسب پر. میرا نسب سب سے اچھا ہے، تم سے اچھا ہے، ان سے بھی اچھا ہے، سب لوگوں سے اچھا ہے. اور میری زبان سب سے اچھی ہے، میری قوم سب سے اچھی ہے، سب سے بہتر ہے، میرا علاقہ، میرا وطن، میرا رنگ، میری نسل. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر لوگ دنیا میں فخر کرتے ہیں. کسی نے زبان کو لیا ہوا ہے کہ بس جو میری زبان بولے گا تو وہی بہتر ہوگا. کسی نے قومیت کو لیا ہے جو اس قوم کے اندر ہوگا وہی بہتر ہوگا. کسی نے علاقے کو لیا ہے، کسی نے اپنے قبیلے کو لیا ہے، کسی نے اپنے مال و دولت کو لیا ہے. اور یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں چلتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات قرآن میں بھی فرمائی اور جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں وہی ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور تقویدار ہوگا. ہم کہتے ہیں جو زبان میں بولتا ہوں، میں خود پشتو بولنے والا ہوں، سب سے پہلے تو اپنی زبان کی بات کروں گا. میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ جو لوگ پشتو بولتے ہیں وہی بہتر ہے، پٹھان سب سے بہتر ہے. اب بہتری کا معیار جب پٹھان بننا ہوا، پشتو بولنا ہوا، تو ایک چھوٹے سے علاقے کے علاوہ باقی سب لوگ پشتو نہیں بول سکتے. اور یہ سب اگر چاہے کہ میرے نزدیک بہتر بن جائے تو یہ پٹھان نہیں بن سکتے. اس لیے یہ بہتری کی گنجائش میرے نزدیک نہیں ہے. اگر صرف پشتو بولنے والے بہتر ہو تو سارے لوگ تو پشتو نہیں بول سکتے. اور نہ کبھی زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک مرتبہ پنجابی پیدا ہوا ہے، سندھی پیدا ہوا ہے، بلوچی پیدا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ کی پٹھان پیدا ہو جائے. نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے. کوئی پنجابی کہے کہ پنجابی بہتر ہے، یہی معاملہ ہے. کوئی سندھی کہے کہ سندھی بہتر ہے، کوئی بلوچی کہے بلوچی بہتر ہے، کوئی عرب آ کر کہے عرب سب سے زیادہ بہتر ہے. اور عربی زبان تو ایسی بھی کوئی بغیر کسی دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے بغیر بھی کوئی عربی زبان سیکھتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے. بس ادیرہ زبان ہے اللہ کی. اپنے کتاب کو اسی میں نازل فرمایا، آخری رسول کو اسی زبان میں بھیجا. لیکن عربی زبان بھی بہتری کا معیار نہیں ہے. اصل چیز ایمان اور تقوی ہے. اور اس کی مثال بڑے آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں. تاریخ کے اندر دو کردار گزرے ہیں. ایک ابو لہب ہے، یہ بھی ایک کردار ہے، عربی زبان بولتا ہے، جو سب سے بہتر زبان ہے. اس کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے.
روایات میں یہ بات آتی ہے کہ ابو لہب اس کی کنیت رکھی اس لیے گئی تھی کہ آگ کا جو شعلہ جو دھوئیں سے پاک ہو، اس شعلے سے زیادہ ابو لہب خوبصورت تھے، اور علاقہ کون سا ہے؟ وطن حرم کی سرزمین پر رہ رہے ہیں، جو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین سرزمین ہے۔ قوم اور قبیلہ قریشی ہے، وہ قبیلہ جو قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلہ اسی لیے ہے کہ اسی میں اللہ کے رسول تھے، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، خاندان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ابو لہب ہاشمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہے۔ دیکھیے، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، زبان، وطن، لیکن ان تمام کے باوجود ابو لہب دوزخی ہے اور جہنمی ہے۔ اس کا کوئی نمبر ابو لہب کو نہیں ملا ہے۔ یہ جتنے بہتری کے معیار ہمارے نزدیک ہے، یہ سب موجود ہے، لیکن ابو لہب کو ایک نمبر بھی نہیں ملا۔ نمبر ملے ہیں تو کیا نمبر ملے ہیں؟ پوزیشن ملی ہے تو کون سی پوزیشن ملی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ہلاک ہو جائے۔ اور فرمائے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اور اس نے جو کچھ کمایا تھا اللہ کے عذاب سے ذرہ بھر بھی اس کو نہیں بچا سکتا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب ہے اور لہب والی آگ میں داخل ہوگا، شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یہ بھی داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی دوزخ کی آگ میں جلے گی، اندر جائے گی، اس لیے کہ وہ لکڑیاں جمع کرتی، کانٹوں والی لکڑیاں جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں وہ ڈالتی تھی تاکہ قوم مبارک میں کانٹے چپ جائے۔ یہ ابو لہب کے نمبر ہے۔ دوسری طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ یہ رنگ سے کالے ہیں، کالا رنگ مشہور ہے، حبشی ہے۔ زبان بلال کی کوئی نہیں سمجھتا، بلال نے عربی زبان سیکھی ہے، لوگوں سے بات کرتے ہیں، قوم اور قبیلے کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نسل کون سی ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور آزاد بھی نہیں، غلام ہے۔ امیہ بن خلف کے غلام بن کر آئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں امیہ کی سختیوں کو دیکھ کر بلال کو آزاد کیا تھا۔ دنیا کے اندر جتنی خوبیاں ہم کہتے ہیں یہ خوبیاں، یہ کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ایمان اور تقوی موجود ہے تو بلال جنتی ہے، بلال نے جنت میں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال سے فرمایا، بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے جنت میں لے گیا تو میں اپنے سے آگے آگے یہ جوتوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ بلال جنتی ہے رضی اللہ عنہ، اور ابو لہب دوزخی ہے۔ اگر ابو لہب کو عربی زبان نہیں بچا سکی تو مجھے اور آپ کو پشتو زبان کبھی بھی نہیں بچا سکی، نہ بلوچی اور نہ سندھی اور نہ پنجابی اور نہ کوئی اور زبان بچا سکی۔ بچانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ ایمان اور تقوی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضائل کو بیان کرنے کے فوراً بعد فرمایا، یاد رکھو کہیں صرف قرآن کو پڑھنے کے لیے چھوڑ نہ دو کہ بس اس کو پڑھا جائے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہ کی جائے، عمل کی کوشش ہی نہ کی جائے۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکی۔
اصل چیز قرآن پر عمل ہے۔ اور ہم اس درس کے اندر، یہ جو ہماری کلاس ہے، اس کے اندر بھی اسی مقصد کے لیے بیٹھے۔ ہم نے اس درس کے اندر کوئی ایسی نکتے بیان نہیں کرنے ہیں جس کو لوگ کاغذ اور قلم لے کر نوٹ کرے کہ یہ کوئی اہم نکتہ بیان کیا گیا، کوئی علمی نکتے نہیں ہوں گے۔ یہاں تو میں آپ کے دلوں کو متوجہ کر کے اور دماغ کو متوجہ کر کے ان کے اندر کوئی بات ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور ہم نے اس درس سے ہدایت حاصل کرنی ہوگی کہ آج ہم نے جو کچھ سیکھا اس کے مطابق ہم عمل کتنا کریں گے۔ اس لیے کہ اصل چیز عمل ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ راہ عمل ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ کوئی اگر دیکھنا چاہے، مجسم قرآن دیکھنا چاہے، پورا مجسم قرآن جسمانی شکل میں دیکھنا چاہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، یہی مجسم قرآن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام صحابیات میں صرف نہیں، صحابہ میں بھی سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھتی تھی۔ بڑے بڑے مفسرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مفسر تھے، لیکن ان تمام سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر کا علم رکھتی تھی، اور وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی اور ساتھ آپ کی نجی زندگی سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس لیے آپ کے اخلاق کا جو تعریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہے، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں پڑھتا ہوں۔ اس نے فرمایا، یہی اللہ کے رسول کے اخلاق تھے، کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن۔ بس پورے قرآن کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، یہی اللہ کے رسول کے اخلاق۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات کی تلاوت فرمائی، یہ جو قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتی ہے، اور 11 آیات کا جو حصہ ہے اس کو پڑھا، تلاوت فرمایا۔ یقیناً کامیابی حاصل کی، فلاح پائی مومنوں نے۔ اور پھر صفات کا بیان ہے، وہ مومن جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ مومن جو لغو اور عبث کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، وہ مومن جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھی گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، وہ مومن جو بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ مومن جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، جو امانتوں کو پورا ادا کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہے، اور جن کو جنت میراث میں دی گئی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کی تلاوت فرمائی، اور یہ تلاوت ختم کرنے کے بعد فرمایا، ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ گویا پورا قرآن ہی اخلاق حسنہ ہے، اور اسی میں اخلاق حسنہ کی تعریف دی گئی۔ اسی قرآن کے سامنے ہم بیٹھے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھنے بیٹھے۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے جو اس مجلس والوں کو حاصل ہے۔ ہم دنیا میں بھی ایک عادت رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے ہمارا پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس بندے کو اپنے گھر میں بلایا جائے، کھانا کھلایا جائے، ہمارے گھر میں آ جائے بس ایک دفعہ۔ یہ پیار اور محبت کی علامت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اور پھر جب کوئی بہت پیارا مہمان، کوئی ہمارا بہت پیارا دوست، کوئی بہت زیادہ محبوب دوست ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں جب آتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے پورے گھر میں کوئی اچھی سے اچھی چیز ہو جو اپنے اس دوست کو ہدیہ کر دی جائے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری فطرت ہے، ہمارا مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی بندہ پسند آتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے سامنے سجدے میں گرا دیتا ہے، اپنے تسبیح کراتا ہے، اپنی بندگی کراتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، اور اگر آج سے آپ جائزہ لے لیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے سیکٹر میں، آپ کے گاؤں میں کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب ہے اور اللہ کی پسندیدہ ہے، بڑے آسانی کے ساتھ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ آذان ہو جاتی ہے، آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں، جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں یہ اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں۔ جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لوگ واپس بھی جاتے ہیں، ان کی کان پر جوں تک نہیں رہتی، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ لیجیے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نماز عشاء یا نماز مغرب یا فجر جو بھی نماز ہوتی ہے، علماء کرام مسجد کے اندر درس قرآن دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ 100 لوگوں نے نماز پڑھی اور درس قرآن میں 5 لوگ بیٹھے یا 10 لوگ بیٹھے۔ ان تمام پسندیدہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، سب سے زیادہ، ان کو اللہ اپنا بہترین ہدیہ اور تحفہ دے دیتا ہے۔ اللہ کا سب سے بہترین ہدیہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم، یہ کتاب، اس کا علم دے دیتا ہے۔ اور جس کو یہ علم مل جاتا ہے فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا پوری دنیا اپنے تمام خزانوں سمیت اس کی جولی میں آ کر گر پڑی۔ جسے سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے قرآن کا علم عطا فرماتا ہے، اور جسے قرآن کا علم دیا گیا اور یہ پھر بھی کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، یہ بڑا ناسمجھ آدمی ہے، بڑا ناسمجھ انسان۔ اس کے پاس دنیا جہان کے سارے خزانے آ گئے۔ تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو اپنے آگے مسجد میں لا کر بٹھاتا ہے، سجدے میں گراتا ہے، اور جس کو زیادہ پسند کرے اسے قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم جس کے درس کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اپنے رب کے کلام کے سامنے بیٹھے ہیں، سر تسلیم خم کر کے بیٹھے ہیں، بڑے احترام سے بیٹھے ہیں، اس ایک ہستی کی وحدانیت کا اعلان کر کے بیٹھے ہیں۔ دل کے اندر یہ عقیدہ اور یہ محکم اور پختہ یقین کہ اس مجلس کو وہ پسند کرتا ہے، اس مجلس والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں بات آتی ہے کہ ایسی مجلس جب منعقد ہوتی ہے تو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں اور وہ نام لکھتے ہیں، تمام شرکاء کے نام لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی شریک ہوتے اس مجلس کے اندر ان کے نام نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور مجلس ختم ہونے کے بعد یہ تمام نام رب ذوالجلال کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، اور رب کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ آخر کار کچھ سوال و جواب مکمل ہوتے ہیں۔ حدیث کسی دوسرے موقع پر میں پوری بیان کروں گا، لیکن سب سے آخر میں رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جتنے لوگ اس درس میں شریک تھے، اس مجلس میں شریک تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے بخشش کی مجلس ہے، یہ مغفرت کی مجلس ہے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا تو میں نے کبھی اس مجلس میں شریک نہیں ہونا تھا۔ آپ کو یہ یقین نہ ہوتا تو کبھی آپ نے اپنے گھر سے اور اپنے کام کو چھوڑ کر یہاں نہیں آنا تھا۔
میرا تو دل چاہتا ہے ایسی مجلس ہو، میں درس دے رہا ہوں اور اسی میں میری موت آئے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے اس کلام کو اپنے ساتھ میں اپنے رب کے حضور پیش کر دوں کہ یہی پڑھاتے پڑھاتے اور پڑھتے پڑھتے میری موت آئی تھی۔ اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ بے مثال ہے، بے مثال۔ اللہ کے کلام کی فضیلت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف انداز میں فرمایا، بڑی پیاری بات فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر بالکل ایسی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنے مخلوق پر، جیسے وہ عظیم ہے ایسی ہی اس کا کلام بھی عظیم ہے۔ ہمارے ہاں کتابوں میں ایک مثال لکھی جاتی ہے، کلام السادات سادات الکلام، بڑے لوگوں کی باتیں باقی تمام باتوں کی بڑی ہوتی ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے، اس بات کی حیثیت تمام باتوں کی سردار کی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے کہ بڑے آدمی نے بات کہی۔ یہ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے، اس کی باتیں۔ تو جیسے اللہ عظیم ہے ایسی ہی اس کا کلام بھی عظیم ہے، جیسے اللہ بے مثال ہے ایسی ہی اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اور ایسی ہی ساتھ دوسرا نتیجہ بھی خود نکلتا ہے، ایسی ہی وہ لوگ سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ لوگ بھی بے مثال ہے جو اس بے مثال کلام کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تمام لوگوں میں ان کا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک بہترین لوگ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر کون ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کس کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، بس وہی سب سے بہتر ہے۔ ہم اسی بہترین کلام کے درس کے لیے جمع ہے، ہمارا یہ جمع ہونا بھی مبارک ہے، ہمارا اس سے اٹھنا بھی مبارک ہے، یہ روشنی حاصل کر کے اپنے گھروں میں لے جانا، اپنے دلوں کے اس روشنی سے منور کرنا، یہ ہماری ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھار دل میں خیال آتا ہے یہ 7 دن ہے، 7 دن نہیں بلکہ 7 گھنٹے ہے، چلے 10 گھنٹے بنا لیں، اس میں کیا ہو جائے گا؟ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، اس کے لیے تو سال سال چاہیے اس کو سیکھا جائے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے علم حاصل کرنا اور ایک ہے ہدایت حاصل کرنا۔ قرآن کے علوم کو بے شمار ہے، بے شمار، لیکن قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تو گھنٹے بھی نہیں چاہیے، منٹ بھی نہیں چاہیے، ہدایت تو سیکنڈز میں حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کا وطر ہوتا ہے، پشتو میں اس کو وطرہ کہتے ہیں، جب بڑی وطرہ، کھیتی میں دانا تب اگے گا جب اس کا وطر برابر ہو۔ خشک مٹی میں بھی کوئی دانا اگتا نہیں ہے، اور جو بالکل گیلی و کیچڑ اس میں بھی نہیں اگتا، اس کا ایک مقدار ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے۔ دلوں کے وطر کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب برابر ہے، اور جب یہ وطر برابر ہو ایک بات سنی جاتی ہے اور ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن کے روحانی سمندر کا ایک حصہ ہم ان 7 دنوں کے اندر اپنے دل اور دماغ کی طرف پھیر لیتے ہیں، اور قرآن نے اس دل اور دماغ کو خود سے رابطہ کرنا ہے، خود سے رابطہ۔ ہم آج سے قرآن کے ساتھ ہو جاتے ہیں، قرآن کے دوست بنتے ہیں،
اور یہی دوستی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو اٹھاتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو اپنا لیتے ہیں انہیں ترقی دیتا ہے، دنیا میں اونچا کر دیتا ہے، اور جو لوگ اس قرآن کو توڑ دیتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں، انہیں دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تو جو زبان متعلق ہو گئی، عربی زبان، پوری دنیا میں جب کبھی کوئی زبان پیدا ہو گئی، چند سو سال کے بعد وہ زبان ختم ہو گئی، وہ مٹ گئی۔ عبرانی زبان کبھی بھولی جاتی تھی، اللہ کی کتابیں بھی اسی میں نازل ہوئی تھی، لیکن وہ زبان ختم ہو گئی، اور آج کل اسرائیل میں عبرانی زبان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک بڑی کروڑوں ڈالر پہ ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اور اس پہ خرچ ہو رہا ہے کہ عبرانی زبان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، اور وہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ سب نے عبرانی زبان بولنی ہے، تب کہیں جا کر وہ زبان نے تھوڑا سا سانس لیا ہے۔ لیکن عربی زبان، آپ سعودی عرب میں جائیں گے، خلیجی ممالک میں، وہاں دو قسم کی زبانیں بولی جاتی ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں یہ عامیہ، جسے عام لوگ بولتے ہیں، اور ایک وہ کہتے ہیں یہ عربی فصحی ہے، فصیح عربی ہے۔ اس عربی فصیح کو کس نے فصیح عربی ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اصل عربی زبان یہ ہے، اور یہ دوسری جو ہم نے بگاڑا ہوا ہے وہ عامیہ کہتے ہیں۔ یہ زبان، اس قرآن نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج تک اپنی اصل حالت میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی زندہ رکھنے والی کتاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے پاس ایک شخص آ جائے گا، اور یہ شخص تھکا ہوا ہوگا، یعنی اس کی شکل ایسی ہوگی کہ تھکاوٹ ہے اس شکل پر، اور تھکاوٹ کے آثار ہم بھی دیکھتے ہیں جب بھی کسی کی شکل پر تو پتہ چلتا ہے کہ دور سے آیا ہوا ہے، گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہے، تھکاوٹ کے آثار بڑے نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ شخص تھکا ہوا ہوگا، کالرجل الشاحب، یہ مومن اس سے پوچھے گا تم کون ہو جو میرے پاس آئے ہو؟ یہ شخص کہے گا، دو جملے کہے گا، انا القرآن الذی اسہرت لیلک واضبطت نہارک، یہ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس نے تمہیں راتوں کو جگائے رکھا تھا۔ تو جب دنیا میں راتوں کو جاگ کر گزارا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میں ہوں، مجھے پڑھتا تھا، مجھے سیکھتا تھا، میرے درس و تدریس میں مشغول رہتا تھا، وہ میں ہوں، یعنی میں وہی قرآن ہوں۔ اور دن کو جب تو تھکتا تھا، میرے تعلیم کے لیے، میری تبلیغ کے لیے، میرے نظام کو قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے جو تو جدوجہد کر رہا تھا، اور جدوجہد کے دوران بھاگ دوڑ ہوتی تھی، جسمانی بھی، مالی بھی، سب، اور تجھے جو پیاس لگتی تھی وہ میں نے لگائی تھی، میں وہی قرآن ہوں۔ محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ بات تو چلو درست ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا آنا اور قرآن کی سفارش اور قرآن کا ساتھ، یہ تو بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے دوستوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا، سفارش کرتا ہوا آئے گا، یہ تو واضح ہے۔ لیکن یہ تھکا ہوا کیوں آیا ہے؟
فرماتے ہیں یہ اپنے دوست کو بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں تو میرے لیے تھکتا رہا، دن کو بھی تھکتا رہا اور رات کو بھی تھکتا رہا، تمہارے کھانے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، سونے کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، آرام کا بھی کوئی شیڈول ہی نہیں تھا، دنیا میں تو تھک جاتا تھا، آج میں نے تھکنا ہے، تو نے آرام کرنا ہے، تمہاری تھکاوٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تھکاوٹ میری ہوگی تمہارے لیے، کبھی بھی تو رسوا نہیں ہوگا، تو ذلیل نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن کے دوست جو دنیا میں دوست رہے ہو، قیامت کے دن کبھی انہیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ہدایت ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، یہ نصیحت ہے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ ہمارے سبق کے جو سب سے پہلا حصہ ہے آج کے سبق کا، وہ سورہ یونس کی یہی آیات ہے، 2 آیات۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگوں، تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، جو مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جتنے لوگ انسان، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، نصیحت آئی ہے۔ یہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ بڑی آسان تعریف ہے، ہم میں سے اگر کوئی تعبیر اسے نہیں کر سکتا وہ الگ بات ہے، لیکن نصیحت کو ہم جانتے ہیں، وہ پیاری بات، وہ خوبصورت بات، وہ دل پذیر بات جو کسی کو اسی لیے کہی جائے کہ تمام نقصانات سے اس کو بچایا جائے اور تمام فائدے اس کو دے دیے جائے۔ باپ اپنے بیٹے کو اسی لیے نصیحت کرتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو اسی لیے نصیحت کرتا ہے، ماں اپنے بچے کو نصیحت کرتی ہے، اسی لیے کرتی ہے تمام نقصانات سے اس کو بچایا جائے اور فائدے دیے جائے۔ یہ نصیحت کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ باپ کے دل میں بچے کے لیے پیار ہے، ماں کے دل میں بچے کے لیے پیار ہے۔ آپ نے کبھی ماں سے نہیں پوچھا ہوگا کہ میرے ساتھ تمہاری کتنی محبت ہے اور کتنا پیار ہے؟ ماں سے جب ہم کبھی پوچھتے ہیں گپ شپ میں، مجھ سے تمہاری کوئی محبت نہیں ہے اور بتاؤ کتنی محبت ہے، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں بس یہی کر سکتی ہے کہ آپ کو پکڑ کے اپنے گلے سے لگا دے، سینے سے چمٹا دے، چوم لے، اور اس بات کا جواب وہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر بچے کے لیے جو محبت ہے، اس محبت کا پیمانہ اس کے پاس نہیں ہے جس سے وہ اپنی محبت کو ماپ سکے اور آپ کو بتا سکے کہ اتنی محبت، بڑی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ اس محبت سے کئی گنا زیادہ، بہت زیادہ۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ مہربان ہے اور بے حد مہربان ہے، ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ مثالیں بہت ہیں، لیکن ویسے آپ کی توجہ کے لیے کبھی کبھار ماں ایک کام حوالے کرتی ہے، لیکن بیچ میں ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن پھر ماں کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کام بھی چھوڑ دو، بعد میں کرو گے جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن آج تم نے آرام کرنا ہے، کوئی تم نے کام نہیں کرنا۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے، وہ نقصان کو بھی برداشت کر لیتی ہے، لیکن آپ کو کام نہیں کرنے دیتی، اگرچہ وہ کام کتنا ضروری ہو۔ یہ ماں کی محبت کا تقاضا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کا پیار ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، ماں سے بھی بڑھ کر ہے، کیسے بڑھ کر ہے؟ ابھی ہم نے سب نے نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز، فرض کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4 رکعت پڑھی۔ اگر کوئی ہم میں سے یہ نماز 2 رکعت پڑھتا تو نماز ہو جاتی نہ ہوتی، اور یہ آدمی شدید گناہگار ہوتا۔
4 رکعت فرض ہے، 2 نہیں ہے۔ لیکن جب ہم سفر پر جاتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر میں مشکلات ہوتی ہے، یہ مہربان رب کیا فرماتا ہے، کتنی رعایت دیتا ہے۔ فرماتا ہے میرے بندے یہ تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر ہے، مشکلات ہے، 2 رکعت پڑھو، 4 نہیں 2 پڑھو۔ اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں قیام فرض ہے یا نہیں؟ نماز کتنی ترتیب ہے، اتنے ارکان ہے پورا۔ لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور کھڑے نہیں ہو سکتے تو مہربان رب کیا فرماتے ہیں، کیا اجازت دیتے ہیں، میرے بندے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر پڑھو۔ اور کبھی ہم بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو ہمارا مہربان رب کیا اجازت مرحمت فرماتے ہیں، میرے بندے لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، فرماتا ہے میرے بندے جا، یہ نماز تمہیں معاف ہے۔ ہم نے ابھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، ایک روزہ اگر کوئی قصداً عمداً توڑ دے گا کتنا جرمانہ ہے؟ 60 دن مسلسل روزے رکھے گا، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں کرے گا، تب بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، صرف یہ کہ بس جان چھوٹ جائے گی، قرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم سفر پر جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر تمہیں تکلیف ہے تو روزہ افطار کر لو، کھاؤ پیو، اور بعد میں جب رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے تو شمار پوری کر لو۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ اینٹی بائیوٹک تم نے ضرور لینی ہے، ہر 6 گھنٹے کے بعد کیپسول لینی ہے، ورنہ تجھے صحت نہیں ہو سکتی، اس بیماری سے انفیکشن ہے۔ مہربان رب اجازت دیتے ہیں میرے بندے کھاؤ، یہ گولی بھی کھاؤ، کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، اور جب تم صحت مند ہو جاؤ گے تو شمار پوری کر لیں۔ یہ مہربانی، کتنا پیار ہے اس رب کا، یہ محبت کرنے والا رب فرما رہا ہے میرے بندو تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، موعظت آئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اس نصیحت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نصیحت کو چھوڑا دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ آج اگر اپنے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پر آتی ہے، کسی کی توپ سے، کسی کی بندوق سے کوئی گولا نکلتا ہے وہ ہمارے سر پہ گرتا ہے۔ جہاں کوئی بچہ یتیم ہوا وہ مسلمان کا بچہ ہوگا، جہاں کسی خاتون کا دوپٹہ تار تار ہوا وہ مسلمان خاتون ہوگی، جہاں کوئی اور بیوہ ہو گئی وہ مسلمان ہوگا۔ یہ جہاں کہیں کوئی مصیبت ہے اس میں مسلمان مبتلا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کوئی بھی غیر مسلم مہاجر نہیں ہوا، جتنے لوگ گھروں سے نکالے گئے یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اس نصیحت کو پس پشت ڈال دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ آپ سب کہیں گے، میں بھی کہوں گا کہ ہم نے تو نہیں چھوڑا، لیکن اگر ہم غور کریں کیسے نہیں چھوڑا؟ ہمارا جو اپنا یہ ہماری جو شکل ہے، یہ ہمارا جو جسم ہے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک دل دماغ سب کچھ کیا یہ قرآن کے مطابق حرکت کر رہے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ پورا ہم قرآن کے مطابق چل رہے ہیں؟ یہ جسم ہی نہیں چل رہا قرآن کے مطابق، ہمارا گھر قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کاروبار قرآن کے مطابق نہیں ہے، ہماری پوری زندگی میں ہم دیکھیں جن جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا، کیوں آیا؟ ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے۔ ہمارے پیمانے آج کل کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو تولی جاتی ہے اور وہ پوری ہے؟ کون سی چیز ہے جو ناپ کر بازار میں بکتی ہے
کون سی بوری ہے جو پوری ہے، کون سی آٹے کا تیلا ہے جو پورا 20 kg ہے، کون سے گھی کا ٹین ہے جو مکمل 16 kg ہے، کون سے مسالے کی ڈبی ہے جو پوری ہے، کون سی ماچس کی ڈبی ہے جو پوری ہے، کون سی چیز اس بازار میں ہم پوری بیچتے ہیں، اور کون سی چیز ہے جس میں ہم دھوکہ نہیں کرتے، بغیر دھوکے کی کون سی چیز بک رہی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہو سکتے ہیں جو آج بھی ٹھیک ہو، وہی لوگ تو کامیاب ہے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے تو یہ دنیا آباد بھی ہے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو ہماری پوری زندگی ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ ہمارے تمام کتابوں میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے، اور یہ ایک مستقل وظیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں کمال کی صفات کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، الرحمن جو بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم جو بے حد مہربان ہے، مالک یوم الدین جو بادشاہ ہے روز جزا کا، ایاک نعبد ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا دکھا ہمیں، چلا ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، مضبوط اور ثابت قدم رکھ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے، اور نہ وہ گمراہ۔ آمین، اس سورت کے بعد آمین پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی ابتدائی 10 آیات ہے، اور ان 10 آیات میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، 3 جماعتوں کا۔ ہم نے آج اس میں سے ایک جماعت کو پسند کر کے اس میں شامل ہونا ہے، اور ہم اگلے دروس کو پھر اس میں شامل ہونے کے بعد ہم جاری رکھتے ہیں۔ دیکھیے 3 جماعتیں بیان ہو رہی ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس پہ کوئی شک نہ کرو، ہدن یہ ہدایت ہے، للمتقین رجوع کرنے والوں کے لیے، طالب حق بننے والوں کے لیے۔ ہم نے ہدایت مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، رب ذوالجلال نے ہمارے سامنے یہ پورا ہدایت نامہ رکھ دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ جو رجوع کریں گے۔ آپ سب لوگوں نے رجوع کیا ہے، قرآن وعدہ کرتا ہے ان کو ہدایت کو۔ یہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا اور اس میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دیا ہے، يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ ہیں يُؤْمِنُونَ جو ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو تمہاری طرف نازل ہو گئی ہے، یعنی یہ قرآن، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو تم سے پہلے نازل ہو گئی ہے جو کتابیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات جس کے اندر پیدا ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سند اور ایک سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب۔ یہ پہلی جماعت ہے۔ کون سی جماعت؟ مومنوں کی جماعت۔ ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اسی جماعت میں شامل فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری جماعت کافروں کی جماعت ہے، نہ ماننے والوں کی جماعت ہے۔ فرماتے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، تو ان کو ڈرائی یا نہ ڈرائی، یعنی تیرا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے، داعی کے لیے نہیں برابر، ان پر اثر نہیں ہوتا، داعی نے تو مسلسل دعوت دینی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، اور یہ مہر ان کے گناہوں کی وجہ سے لگی ہے۔ قانون یہ ہے کہ جو امور قوانین فطرت کے مطابق اس کائنات میں رونما ہوتے ہیں، انہیں اللہ اپنا فعل قرار دیتا ہے، اس کا ذمہ دار انسان خود ہے، اسی کے عمل سے ہوتا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ہے۔ آگے سند دی جا رہی ہے اس جماعت کو، سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ تیسری جماعت کا بیان، یہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، اس کو کہتے ہیں پیٹ کی پجائی۔ اسلام سے بھی کوئی غرض نہیں، کفر سے بھی کوئی غرض نہیں۔ غرض کس سے ہے؟ مفاد سے ہے، مواد سے ہے، مراعات سے ہے، جہاں ملے، جس کے پاس ملے، بس ہم نے وہی جا کر ادھر ہی ٹھہرنا ہے، جہاں ہمیں خوشی ملے، جہاں مفاد ملے، بس ہم وہی ہوں۔ اور اس جماعت کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، والذین آمنوا، اور لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسهم، لیکن یہ دھوکہ نہیں کرتے مگر اپنے ساتھ، یعنی اس دھوکہ دہی کے معاملے کے برے اثرات انہی پر پڑیں گے۔ وما یشعرون، اور ان میں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اور فرمائے وفی قلوبہم مرض، ان کی دلوں کے اندر بیماری ہے، نفاق کی، منافقت کی، یہ جو بیماری لگی ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب سے یہ جھوٹ بولتے تھے۔ منافقت کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، جھوٹ جوڑ دیتا ہے آدمی تو پھر منافقت نہیں آ سکتی۔ ان تین جماعتوں میں شاید سبھی نے پسند کر لیا ہوگا، پہلی جماعت، پہلی پارٹی جو مومنوں کی جماعت ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، اور آج کے بعد ہم مومن بن کر، صحیح مومن بن کر، ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم گزشتہ تمام سب کچھ کو یاد کر کے اس سے خلاصی کا سوچ لے، اس سے نجات کا سوچے، اس کا حل کیا ہو۔ یہ جو کچھ ہوا ہے قرآن کے خلاف ہوا ہے، پوری زندگی قرآن کے خلاف، ہم کیا کریں؟ یہ ہمارے کل کا سبق ہے کہ ہم کیا کریں۔ توبہ کا درس ہے، اس کا علاج ہمیں اللہ بتاتا ہے، اس کی تشریح بھی ہوگی، اور ہم آخر میں توبہ بھی کریں گے، اور پھر اللہ کی دین کی احکام، قرآن کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے ہم سوچیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اور ہدایت حاصل کریں گے۔ یہ ہمارے آج کا درس تھا۔